بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ کیا رمضان تھا صحابہ کا، انبیاء کا، اہل بیت کا، اولیاء کا۔ ایک ہمارا رمضان بھی ہے، پتہ نہیں ہم نے استقبال کیا یا نہ کیا۔ رمضان کا استقبال دل کے جذبوں کا نام ہے، اندر کے درد کا نام رمضان کا استقبال ہے۔ ایک خوف والا رمضان ہے، ایک شوق والا رمضان ہے۔ خوف والا رمضان جس میں خوف ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، بھوکے مر جائیں گے، کھانا ملے گا نہیں ملے گا، پیاسے۔ اس رمضان کے پیچھے خوف ہے۔ ایک ہے شوق۔ آپ مجھے یہ بتائیں، فٹنس کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے لوگ خوف سے فاقے کرتے ہیں یا شوق سے؟ شوق سے فاقے کرتے ہیں، کھانے چھوڑتے ہیں، بہت لذیذ لذتیں چھوڑتے ہیں شوق سے۔ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہوتا، کوئی نگران ہو وہ نگرانی کرے، شوق سے۔ ہمارا یہ رمضان شوق والا رمضان۔ یا اللہ، گرمی کا رمضان، وہ گرمیوں کی حدت تو رہی نہیں۔ جب گرمی بھی ہوتی تھی، حبس بھی ہوتی تھی، جان بھی جاتی تھی، دل بھی جاتا تھا۔ پانی سامنے ہے، کھانا سامنے ہے، پر گھبراہٹ ہوتی تھی کہ کیسے کھائیں۔ اب تو رمضان ٹھنڈک کی طرف بڑھ رہا۔ تو یہ رمضان ہمارا شوق والا رمضان، اس کی آمد پہ شوق، جس کی بھوک پہ شوق، جس کی پیاس پہ شوق۔ میں آپ کو ایک قبولیت کا عمل بتاتا ہوں، بڑا زبردست عمل ہے۔ جس وقت بھوک کروٹ لے، وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پوچھنا ذرا حاملہ سے۔ حاملہ کے اندر نا، بچہ جب صحت مند ہو جاتا ہے تو ایک کروٹ لیتا ہے، بچہ ایک کروٹ لیتا ہے، اپنی جگہ بدلتا ہے، اسے باقاعدہ اس کا احساس بھی ہوتا ہے اور ایک درد کی کیفیت بھی ہلکی سی ہوتی ہے۔ جب ہمارے وجدان میں، ہمارے پیٹ میں، ہمارے جگر میں، ہماری طبیعت میں بھوک کروٹ لے، پیاس کروٹ لے اور ایک بے چینی سی پیدا ہو، سمجھ لیں وہ وقت عین قبولیت کا وقت ہے۔ بس عین قبولیت کا وقت۔ رمضان میں ہم نے اصل میں کچھ اپنے طور پہ کچھ مفروضے قائم کر رکھے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہوگا، بس سونا ہی سونا ہوگا، بس بیٹھنا ہی بیٹھنا ہوگا، کوئی کاروبار نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی روزی نہیں۔ صحابہ کی زندگی میں، انبیاء کی زندگی میں، آل رسول کی زندگی میں رمضان میں مزدوری بھی ہے، خدمت بھی ہے، محنت بھی ہے، سفر بھی ہے، اور حتیٰ کہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہے، جس میں غربت، بھوک، فاقے، تنگ دستی ایک پیغام ہے کہ رمضان محنت کا مہینہ ہے، مجاہدے کا مہینہ ہے، مشقت کا مہینہ ہے۔ اور ہمارے ہاں تو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی بندہ کہتا ہو کہ میں نے پانی کے گھونٹ سے رمضان کا روزہ کھولا اور پانی کے گھونٹ سے رمضان کا روزہ رکھا، تو کوئی بندہ ایسا نہیں ملا۔ کتنے درویش تھے
کہ جن کے ہاں رمضان میں رمضان کا فاقہ بھی ہوتا تھا اور بھوک، فقر، تنگ دستی کا فاقہ بھی ہوتا تھا، دو فاقے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ہاں تو کھانا پینا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں تو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو ہمارا رمضان شوق کا رمضان ہو، ایک جذبے کا رمضان ہو، شوق کا، جذبے کا رمضان ہو۔ ایسا رمضان نہ ہو جو بوجھل بوجھل رمضان ہو، اچھا روزہ آ گیا ہے تو رکھ لیں گے، قرآن کو بھی ہاتھ لگا دیں گے، کچھ تصویر بھی پڑھ لیں گے۔ نہیں، اللہ کے ہاں وہ عبادت جس میں حشاشت اور بشاشت ہو، وہ قبول ہے۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے بھوک لگی ہے، پیشاب حاجت کا زور ہے، پہلے وہ کر لو پھر عبادت کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا تصور، خیال، دھیان ادھر ہو اور ہمارے سامنے تم خالی خالی کھڑے ہو۔ شوق کا رمضان، جذبے کا رمضان، ولولے کا رمضان، یہ رمضان۔ اور ایسا رمضان جس میں طبیعت میں ایک جذبہ ہو، سبحان اللہ، مولا تیرا کتنا کرم ہے، تو نے مجھے اس قابل کیا کہ میرے رمضان میں، میری زندگی میں یہ رمضان آ گیا۔ شوق، شوق۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی، جس وقت روزہ کروٹ لے بھوک کے نام پہ، ابھی میں حویلی میں گیا ہوں تو سورا چکر لگایا، سانس بھی ہلکا سا پھول رہا ہے، بھوک بھی ہے، تھکن بھی ہے، اور 2 گھنٹے کے ابھی سوال و جواب کے بعد یہ رمضان کی ریکارڈنگ دے رہا ہوں۔ ایک احساس ہے مجھے ویکنس کا، مسلسل بھاگ دوڑ، صبح سے اٹھا کام بھی کر رہا ہوں اور بھاگ دوڑ بھی ہے، لوگوں کا 2 گھنٹے کے ساتھ میں نے لوگوں سے 2 گھنٹے باتیں بھی کی ہیں۔ پر سچی بات یہ ہے، یہ تھکان تھوڑے عرصے کی ہے، آرام زیادہ ہے۔ ہماری گلی میں ایک خاتون رہتی تھی، میں اپنے بیٹوں کو لے کے قبرستان گیا، تازہ بارش ہوئی تھی، اس کی قبر اندر چلی گئی، گڑھا تھا قبر میں، واضح قبر نظر آ رہی تھی، اینٹوں کی بنا ہوا نا، ایک ایسی آرچ تھی، کچی اینٹوں کی بنی ہوئی، سلیبے بھی رکھتے ہیں لیکن ابھی بھی رواج ہے کچی اینٹوں کا، وہ بنی ہوئی تھی ایسی، اندر کوئی وجود نہیں تھا۔ میں اس کے وجود کو تلاش کرتا رہا، جھانک جھانک کے، دن کا اجالا تھا، بہت بھاری جسم تھا اس خاتون کا، اس کا وجود نہیں تھا، لوح تختی لگی ہوئی تھی قبر کی۔ تھکے ہوئے کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، جو رمضان میں روزے سے تھک گیا، خدمت سے تھک گیا، مزدوریوں سے تھک گیا، پر اپنے جذبوں کو نہ تھکایا، جسم تھک گیا، جذبے جوان، ولولے جوان، ایسے شخص کو نیند بڑی اچھی آتی ہے۔ قبر میں نیند ایسی آئے گی، ایسی آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ہم نے قربانی بھیجی تھی روزے کے نام پہ، تیرا نفس مطمئن تھا، اندر تیرا دل، ہم نے تجھ میں مشقت بھیجی تھی فاقے کے نام پہ، تیرا دل مطمئن تھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہم نے ناگواریوں کے نام پہ تیری زندگی میں کچھ حالات بھیجے تھے، پر تیرا دل مطمئن تھا، تو کہتا تھا مولا اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، خدمت کے نام پہ، مزدوری کے نام پہ، رزق حلال کمانے کے نام پہ روزہ رکھا،
خواتین خدمت، گھر کی صفائی اور کھانا، چیزیں، جسم ٹوٹ گیا، پر دل مطمئن ہے کہ مولا زندگی کی وہ ساعتیں عطا کی رکھ کے روزہ رکھے رکھوں، وہ معذوری نہ دے دینا، وہ مجبوری نہ دے دینا کہ میں روزہ نہ رکھ سکوں۔ یہ مطمئن دل، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ پکارے گا، قرآن میں اللہ بیان کرے گا، یا رحم، اے دل مطمئن کہاں ہے؟ او ڈھونڈو فرشتوں ان مطمئن لوگوں کو جو میرے ہر حکم پہ مطمئن تھے۔ وہ روزہ تھا، وہ تراویح تھی، وہ فاقہ تھا، وہ بھوک تھی، وہ محنت تھی، وہ مشقت تھی، وہ مطمئن تھے۔ قرآن نے ان لوگوں کو بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ آؤ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسا راضی کروں گا کہ راضی ایسے کروں گا کہ تم خود راضی ہو جاؤ گے۔ واہ مولا، ایسا راضی کروں گا۔ یہ مطمئن لوگ جب اللہ کے حضور جائیں گے، اور یہ مطمئن جب اللہ کے حضور بیٹھے ہیں، جن کے منہ میں گھونٹ گیا پانی کا کلی کے نام پہ وضو کی، تھا بڑا ٹھنڈا اور بڑا میٹھا، اور اندر حلق میں کانٹے ہیں پیاس کے، وہ حلق سے نیچے نہیں گیا، پانی کو بار بار تھوک رہا، قدرت کے غیبی کیمرے اس کو دیکھ رہے اور کہہ رہے میرے بندے کوئی نہیں دیکھ رہا، پی جانا تھا، پر مولا تجھے تو مطمئن کرنا تھا میں نے، اور خود مطمئن ہونا تھا، میری عبادت میرے روزے سے تو مطمئن ہو جا اور تیرے حکم سے میں مطمئن ہو جاؤں۔ اے اللہ میں نے تو روزہ اس لیے رکھا ہے، اللہ میں مطمئن لوگوں کے گروہ میں جانا چاہتا ہوں جن کو تو قیامت کے دن اس آواز سے پکارے، اے میرے بندے آ جاؤ، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ واہ مولا، بڑا عاشق ہے روزے دار، آخری درجے کا عاشق اور دیوانہ اور پاگل ہے۔ روزہ واحد عبادت ہے، بندے کو پتہ ہے، نماز اظہار ہوتا ہے، حج احرام کے ساتھ اظہار ہوتا ہے، صدقہ مال زکوٰۃ صدقہ خیرات خرچ کرنے کا اس کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، خدمت ہے پتہ چلتا ہے، تسبیح ہے پڑھا پتہ چلتا ہے، قرآن تلاوت پتہ چلتا ہے۔ روزہ واحد ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے یا بھوکا ہے، پر پتہ چلتا ہے، کس کو؟ اللہ اور بندے کو، اور کسی کو نہیں۔ عاشقانہ عبادت ہے جس میں عشق کی انتہا ہے، جس میں دیوانگی کی انتہا ہے، عشق کی دیوانگی کی انتہا ہے، ایسی عاشقانہ عبادت ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اب اللہ کو بھی مطمئن کرنا ہے اور اللہ کی امر سے مطمئن ہونا ہے، اس کا نام روزہ ہے، عاشقانہ عبادت۔ اور جس وقت روزہ کروٹ لے پھر کیا کرنا ہے؟ سمجھ لو قبولیت کا لمحہ ہے، محبوبیت کا لمحہ ہے، مقبولیت کا لمحہ ہے، درجات کو بلند ہونے کا لمحہ ہے، اور اس کریم سے پانے کا کوئی لمحہ آ گیا ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت اللہ کے ساتھ محبت میں باتیں کرنے میں لگ جاؤ، جس خدمت میں لگے ہوئے باتیں کرنے میں لگ جاؤ، اللہ سے مانگنا اللہ کو، اللہ سے مانگنا دنیا کو، اللہ سے مانگنا اس کی محبت کو، اللہ سے مانگنا اس کے پیار کو، اور اللہ سے مانگنا اس کے تعلق کو، اس پہ لگ جاؤ۔ اور دوسری چیز یہ ہے، روزے کے خوف سے نکلے، روزے کے شوق پہ بڑھے، کیا ہوگا مر جاؤں گا، خوف کے نام پہ ایک بندہ ہے نا مشقت بہت کرتا ہے، وہ کھائے ہضم ہو جائے گا، یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ایک بندہ ہے جس کے ذمہ مشقت نہیں ہے
جس نے سارا دن دفتر پہ بیٹھنا ہے، اے سی کے نیچے، چیئر پہ، کرسی پہ، نکل کے اٹیچ بات سے نکل کے گاڑی، گھر، بائک، موٹر سائیکل وغیرہ، اب وہ اس خوف سے اتنا کھائے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پھر روزے کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے. رمضان میں وزن کم ہو جائے وہ روزہ ہے، رمضان میں وزن بڑھ جائے وہ روزہ کہاں ہے؟ اور ہم نے روزے کے دسترخوان پہ جو لوازمات رکھے ہیں، سموسے، پکوڑے، کچوریاں، پتہ نہیں کیا چیزیں، اور غیر رمضان میں تو نہ کھائیں، رمضان میں تو اس کو عین عبادت بنا کے کھاتے ہیں. روزے کے خوف سے نکلیں اور روزے کے ساتھ جو عبادت تراویح ہے اس کے شوق میں آئیں. اس کا شوق، اس کا جذبہ. اللہ پاک جل شانہ عرشوں میں بیٹھ کے خوش ہوں گے، فرشتوں پہ فخر کریں گے. فرشتوں، نہ کھانا تمہارے ساتھ، نہ پینا تمہارے ساتھ، نہ روزہ، نہ عبادت، نہ سجدے، نہ چاہت، نہ خواہش، کچھ بھی نہیں. میرے بندوں کے ساتھ سب کچھ میں نے لگا دیا ہے، سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا. دیکھ تو صحیح میرے بندے مجھے کیسے دن رات راضی کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. فرشتوں اب دیکھو تو صحیح ان کو. یہ شوق ہماری طبیعتوں میں ایسے، پہلا روزہ ہے آج، ہماری طبیعتوں میں ایسے شوق آخری روزے تک بڑھتا چلا جائے. اور جتنے روزے بڑھتے جائیں، شوق بھی بڑھتا جائے، خوف بھی بڑھتا جائے. اور خوف رمضان کے ختم ہونے کا، شوق رمضان کے ملنے کا. سبحان اللہ. یہ چیز ہماری طبیعتوں میں بڑھتی چلی جائے، ہمارے مزاجوں میں بڑھتی چلی جائے. یہ چیز جب ہماری طبیعتوں اور مزاجوں میں بڑھے گی، پھر اللہ کی خزانوں میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ آج میں آپ کو سنا دوں، اور یہ اپنے دوستوں کو بھی سنائیے گا. جو شوق سے روزے رکھے گا، شوق سے. میں بخارا گیا پہلی دفعہ، پھر میں اچ شریف آیا. اچ شریف میں نے کہا کہ آپ کے جو مجاور ہیں، درباروں کی خدمت کرنے والے ہیں، بڑے خوشحال ہیں. میرے اندر ایک آواز آئی، مجھے کشف نہیں ہوتا، اللہ کے علم میں سے علم کہہ رہا ہوں، کہ انہوں نے رمضان کا استقبال کیا تھا، اور انہوں نے روزوں کا شوق اپنے اندر رکھا تھا. جنہوں نے اللہ کی خاطر بھوک کو، پیاس کو برداشت کیا، اللہ ان کی نسلوں کو خوشحالی دے کے رہیں گے، اور اللہ ان کی نسلوں کو فقر، فاقے، غربت، تنگ دستی، فقیری سے بچائیں گے. ان کے بڑوں نے رمضان کو شوق سے لیا تھا، خوف سے نہیں لیا تھا. ہم ان کو کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے. اپنی نسلوں کے لیے پیکج لے لیں، سہولت پیکج، رزق پیکج، برکت پیکج، نعمتوں کا پیکج، عطاؤں کا پیکج اپنی نسلوں کے لیے لے لیں. اور کیا چاہیے؟ اپنی نسلوں کے لیے یہ نعمتوں کا پیکج لے لیں، اور پھر دیکھیں شان کریمی کیسے متوجہ ہوتی ہے. رمضان کو شوق سے، روزے کو شوق سے، تسبیح کو شوق سے، تلاوت کو شوق سے، تراویح کے ہر سجدے کو شوق سے. اور اگر کسی کے ذمے خدمت کھانا کھلانے کی ہے تو شوق سے، پانی پلانے کی ہے تو شوق سے، برتن دھونے کی ہے تو شوق سے، روزے دار کو روزہ کھلانے کی ہے تو شوق سے.
اور کوئی خدمت اگر ہے تو شوق سے. یہ رمضان کا حصہ ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں جو خواب کی تعبیر میں اللہ نے ان پہ خواب کی دنیا کھولی تھی. آج بھی خوابوں کی دنیا کو اٹھاتے ہیں تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایسے سامنے آتا ہے اور پہلے آتا ہے. پہلے آتا ہے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے. ان کی تجارت کا ایک چھوٹا سا واقعہ یہ سنا. ایک دفعہ زیتون کے تیل کا ایک اونٹوں کا قافلہ آیا. سینکڑوں من زیتون کے تیل کے چمڑے کے مشکیزے اور کپے تھے. ایک کپے سے مشکیزے سے چوہا نکلا, مرا ہوا, گلا ہوا. انہوں نے کہا جی یہ تو تیل سارا خراب ہے. اس نے کہا نہیں, یہ بڑے برتن سے بھرا گیا, چھوٹے برتنوں میں آیا, پتہ نہیں بڑے میں مرا تھا یا چھوٹے میں مرا, یہ پتہ نہیں. مشکیزے میں پہلے سے چوہا مرا ہوا تھا, ڈالا تو چوہا مر گیا. اب معاملہ شک میں پڑ گیا. ان کی تجارت کا کمال دیکھے. لہذا اس سارے تیل کو ضائع کر دو کہ جناب مشکیزہ ہے, یہ تیل لاکھوں دینار کا ہے, درہم دینار سونے کا. آج بھی دینار پاؤنڈ ڈالر سے اور یورو وغیرہ سے آج بھی دینار اوپر ہے. مگر نہیں, پیسے لینے والوں نے کہا پیسے دیں, پیسے ہو نہ سکے. وہ قاضی کے پاس گئے. اتنی بڑی ہستی کو قاضی نے قید کر کے جیل میں ڈال دیا. پیسے لے, انصاف تو انصاف ہے. تو ولی ہے, تو غوث ہے, تو قطب ہے, تو ابدال ہے, تو کلندر ہے, تو نقیب ہے, تو نجیب ہے, تو ابرار ہے, ٹھیک ہے, پر معاملات تو معاملات. غالباً وہ آخری صحابی تھے حضرت انس بن مالک. جب وہ وصال ہوا تو فرمایا میرا جنازہ محمد بن سیرین پڑھائیں. انہوں نے کہا وہ تو جیل میں. صحابی اور آخری صحابی, کملی والے کے غلام فرماتے میرا جنازہ وہ پڑھائے. آخر جیل سے قاضی نے جنازے تک کی رہائی دی, جنازہ پڑھا کے پھر جیل میں. یہ تھے ان کی زندگی کے معاملات, سچائی. اب جو میں بات کر رہا ہوں ان کی وہ سنیے. رمضان میں 10 پارے پڑھتے, 200 رکعت نماز نفل پڑھتے, ایک دن میں 10 پارے. روزہ رکھتے, تمام نوافل پڑھتے, اور سارا دن اپنے کاروبار کی اور خدمت کی مشقت کرتے. اور ایک وقت ایسا ہوتا ان کا کہ غریبوں کے گھر کا جا کے گارا بناتے, لپائی کرتے, کسی کا گھڑا اٹھا کے کنویں سے دور سے پانی بھر کے لاتے, کسی کے گھر کا جھاڑو دیتے اور اینٹیں بناتے. آخری درجے کی مشقت کرتے, عظیم تاجر ہو کے اور روزے سے بھی ہوتے. یہ ان کی زندگی کا ایک نظام تھا جو پورے رمضان میں گزرتا تھا. اور پھر نفل پڑھ کے شام کو کہتے اے اللہ میرے دل سے یہ رمضان کا شوق اور شوق کی خدمت نہ چھین لینا. قیامت کے دن مجھے شوق والوں میں کھڑا کرنا, جو رمضان سے خوف زدہ تھے خوف والے ان میں کھڑا نہ کرنا. یہ ان کے جذبے تھے. یہ جذبہ رمضان میں ہو, عبادت کا شوق, تسبیح کا شوق, مخلوق کی خدمت کا شوق, انسانیت کی خدمت کا شوق, اللہ کے کسی بندے کی خدمت کا شوق, یہ ہماری طبیعتوں اور ہمارے مزاجوں میں یہ چیز ڈھل جائے. یہ ہے رمضان, جس کے پل پل میں, جس کے لمحے لمحے میں, جس کے ہر جز میں قبولیت ہے, محبوبیت ہے, مقبولیت ہے. جب یہ قبولیت, محبوبیت اور مقبولیت کا جذبہ ہمارے ساتھ ہوگا
اس جذبے پہ اللہ کی بارگاہ میں ایک فیصلے ہوں گے. جاؤ اس کو ہمارا دوست بنا دو، جاؤ اس کی نسلوں سے فقر ختم کر دو. میں نے اس کی نسلوں کو ساری زندگی نہ فقر میں، نہ فاقے میں، نہ غربت میں، نہ تنگ دستی میں، نہ فقیری میں، نہ مانگنے میں، نہ بھکاری بننے میں نہیں. اس کی نسلوں کو دوں گا. میں شہنشاہ ہوں، میں غنی ہوں، میں لجپال لکھپال ہوں. جس کو فقیر کر دوں، جس کو غنی کر دوں، اس کی نسلوں کو دوں گا اور دیتا رہوں گا. اس نے میرے رمضان کا استقبال کیا، اس نے میرے رمضان کو شوق سے لیا، اس نے میرے رمضان کو جذبے سے لیا. یہ رمضان جس کے ہر دن پہ کے جانے پہ حسرت ہو، جس کے ہر دن کے آنے کا استقبال ہو، جس کی ہر رات میں تمنا ہو، جس کی ہر صبح کی جستجو ہو. یہ رمضان جس میں اگر میں کوئی مزدوری کر رہا تو مزدوری کو وقت بڑھا دوں، رزق حلال ہو میرا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک کام کرتے ہیں، کہتے ہیں رمضان میں مجھے جہاں یہ خوف ہوتا ہے کہ میرے رمضان میں اللہ راضی ہو جائے، وہاں یہ خوف ہوتا ہے میری رمضان میں میری مزدوری اور خدمت بڑھ جائے، میرے رمضان میں میرا رزق طیب طاہر اور حلال ہو. بس یہ جذبہ ہو ہماری طبیعتوں میں، یہ محنت ہو ہمارے مزاجوں میں. اس کو رمضان سمجھے جس میں امت کے لیے رونا ہو، امت کے لیے غم کھانا. اہلا جو صحت مند ہو کے بھی روزہ نہیں رکھ پا سکے کسی اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے. یا اللہ، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں، رمضان آیا گیا اللہ ان کو کوئی خبر نہیں. اللہ میرے دل میں ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہے. اللہ نفرت نہیں ہے، اللہ نفرت نہیں ہے، نہ یہودی کے لیے، نہ عیسائی کے لیے، نہ ہندو کے لیے، نہ سکھ کے لیے، کسی بھی قوم، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، کسی بھی مذہب کی نفرت نہیں ہے، نفرت نہیں ہے. تو دے دے اللہ ان کو. دعاؤں کو وقت دینا، اپنی ذات سے نکل کے انسانیت کے لیے، عالم کے لیے، امت کے لیے، دعاؤں کے لیے وقت دینا. اللہ والو، یہ رمضان ہے. ابن سیرین کا رمضان جس کا خوف تھا کہ میں استقبال والوں میں کھڑا ہو جاؤں. ایسا نہ ہو جس میں میرے اندر خوف ہو. آ گیا گل پئی وجاونی پوسی نہیں. ہاں مرحبا، سبحان اللہ. رمضان کی مبارک. اب تو رمضان کی مبارکیں ہی ختم ہو گئی، عید مبارکیں زیادہ ہو گئی. رمضان کی مبارکیں اگر ہے تو وہ فارمیلٹی کا ایک میسج ہے، جی ماشاءاللہ رمضان مبارک ہو، چاند مبارک ہو. جو عید کے چاند میں گلے لگ کے لپٹ کے کپڑے پھالتے ہیں اور جیب میں سے پیسے بھی نکالتے ہیں، وہ تو ختم ہو گیا سلسلہ رمضان کا. یہ استقبال، یہ سچی طلب، یہ رمضان کا سچا جذبہ اور یہ رمضان کی سچی تڑپ اللہ پاک مجھے آپ کو عطا کر دے. مجھے آپ کو اللہ عطا کر دے اور ایسی عطا کرے کہ اللہ کہے کہ تو دل سے کہہ رہا، تو سچا ہے، تیرا جذبہ سچا ہے. انشاءاللہ فیصلہ کریں. روز نشست رہے گی، روز انشاءاللہ رمضان کا درس ہوگا، روز ہی جستجو کیجیے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا اللہ ہمارے رمضان کو قبول فرما، ایسا قبول فرما کہ جو تیری قبولیت کی منشا ہے، جو تیری محبوبیت کی منشا ہے،
اور جو تیری سچی منشا ہے اس کے مطابق ہمارے رمضان کو اور اس رمضان کے قدم قدم کو دن دن کو قبول فرما. ہماری دنیا آخرت بہتر فرما اللہ. جتنے دنیا میں پریشان لوگ ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما. جو اس وبا میں مبتلا ہے اور پریشان ہیں اور خوف زدہ ہیں اللہ انہیں سکون دے، چین دے، راحت دے، رحمت دے، برکت دے، عافیت دے، عافیت دے اور ان کی مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما. اور دنیا کے جس کونے میں ہماری آواز پہ کوئی آمین کہہ رہا ان سب کی مصیبتیں پریشانیاں دور کر دے، ان سب کے مسئلے حل کر دے، ان کی مشکلیں ان کی ناکامیاں ختم کر دے، ذلت علت اور قلت سے بچا. بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما. ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما. سب کی آمین کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین آمین برحمتک.